وہ عربی دان بھی تے قرآن دان بھی۔ اب ایک طرف آئیں گے یہ صحابہ اور ان کے مقابل شیخ الحدیث صاحب یا ماسٹر امین اوکاڑوی صاحب۔ اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، ادھر صحابہ کی طرف آ جائے، اپنے امام کی طرف آ جائے، مقلد بن جائے یا غیر مقلد بن جائے۔ آئیے جی صحابہ کے بعد اب ذرا آتے ہیں ہم اماموں کی طرف۔ امام ابو حنیفہ کا ایک حوالہ تو گزر چکا ہے جو حضرت گنگوئی نے ذکر کیا ہے۔ حضرت گنگوئی نے مولانا سرفراز صاحب کو حضرت گنگوئی پہ بھی بڑا غصہ ہے۔ حضرت کی کتاب الشہاب المبین، وہاں پر حضرت گنگوئی پہ جو تنقید کی ہے مولانا سرفراز صاحب نے، توبہ توبہ۔ مولانا سرفراز صاحب نے اکابرین امت میں بڑے بڑے اماموں پر، بڑے بڑے محدثین پر، بڑے بڑے مفسرین پر، حتیٰ کہ اکابرین دیوبند پر جتنی تنقید کی ہے، حتیٰ کہ صحابہ پر، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ بڑی عبارات ہیں، لیکن لوگ کہتے نہیں جی حضرت شیخ الحدیث، ٹھیک ہے جی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ کہتے ہیں حضرت گنگوئی کا کو کیا پتا ان آیتوں کا معنی، حضرت گنگوئی کو کیا پتا؟ یہ تو عبدالقاہر جرجانی کو کہ پتا ہے، بلے بلے، حضرت گنگوئی کو کیا پتا؟ ان کو پتا نہیں ہے اور آپ کو پتا لگ گیا۔ الشہاب المبین ان کی کتاب ہے۔ الشہاب المبین میں خوب حضرت گنگوئی پر زبان درازی کی ہے شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب نے۔ اچھا جی چھوڑیے اس بات کو، آپ کے سامنے حضرت گنگوئی کا حوالہ آ چکا ہے۔ حضرت گنگوئی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کا مذہب کیا ہے؟ مردہ نہیں سنتا۔ حضرت گنگوئی نے سچ کہا یا جھوٹ؟ سچ فرمایا نا، بات کو سمجھو۔ اب آئیے اور ذرا حوالہ، یہ آپ کے پاس صفحہ 7 ہے، یہاں ذرا دیکھو، یہ کتاب ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ اس فاتحہ کا صحیح طریقہ 45 اکابرین دیوبند نے اس کی تائید کی ہے۔ سمجھو، فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس کی تائید کس نے کی؟ 45 اکابرین دیوبند نے، بڑے بڑے اکابرین۔ اب آئیے ذرا، اس کے اندر موجود ہے، یہ عبارت پوری دیکھ لو، پڑھ لو۔ غرائب فی تحقیق المذاہب، عبارت صحیح کر لو، غرائب فی تحقیق المذاہب میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مرحوم بزرگوں سے دعا کرانے کے لیے ان کی قبروں پر جا کر مہینوں سے عرض کرتا کرتا بیزار ہو گیا، اور ان کی بے التفاتی کا گلہ بھی ان ہی سے کرنے لگا کہ کس لیے میری مدد نہیں کرتے کہ میں مہینوں سے تمہارے پاس آتا ہوں اور تم سے مخاطب ہوں۔ میرا سوال اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اپنے متعلق تم سے دعا کرانا چاہتا ہوں، کیا تم میری اس مخاطبت سے غافل ہو یا واقف؟ امام صاحب نے اس کی گفتگو کو سنا اور فرمایا، کیا تجھ کو ان اہل قبور نے جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تجھ کو دوری ہو، تیرا مقصد کبھی پورا نہ ہو، تو
ان جسموں سے کلام کرتا ہے جو آواز سن سکتے نہیں، نہ جواب دینے اور نہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ وہ کسی شے کے مالک ہیں۔ پھر بطور دلیل کے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، وما انت بمسمع من فی القبور، فاتحہ کا صحیح طریقہ صفحہ 110 اور صفحہ 111۔ اب یہ بڑے بڑے اکابرین دیوبند نے اس کتاب کی تصحیح کی ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ امام صاحب نے ایک آدمی کو دیکھا تو فرمایا قرآن کی یہ آیت کہتی ہے جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے، یہ ان جسموں سے کلام کرتا ہے جو آواز سن سکتے نہیں، یہ سن سکتے بھی نہیں، جواب دے سکتے بھی نہیں، مدد کر سکتے بھی نہیں، کسی شے کے مالک بھی نہیں۔ پھر بطور دلیل کے یہ آیت پڑھی، گویا کہ اس آیت کا معنی امام صاحب کے نزدیک بھی کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ آگے آئیے، تفسیر امام احمد و امام شافعی۔ امام ابو حنیفہ کی تفسیر تو آ گئی اماموں میں سے، حضرت گنگوئی کا حوالہ ایک گزر گیا، اور یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ اس کا حوالہ دوسرا آ گیا۔ اب آئیے امام احمد اور امام شافعی اس کا معنی کیا کرتے ہیں، بات سمجھو۔ رسول پاک کی تفسیر ایک، صحابہ کی تفسیر یہ آ چکا ہے۔ رسول پاک کے نزدیک بھی معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے، صحابہ کے نزدیک بھی معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب امام احمد اور امام شافعی، یہ اب اخیر تک دیکھتے جانا، ہم معنی نقل کر رہے ہیں کس سے؟ بزرگوں سے، نبی پاک سے، صحابہ سے، اور اس آیت کا معنی جو شیخ الحدیث صاحب کریں گے پھر ذرا سننا، ان کے لیے نقل کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی، کسی امام کہیں سے کچھ نہیں، صرف ان کے اپنے خانہ زاد تفسیریں ہوں گی۔ آئیے ذرا تفسیر امام احمد و امام شافعی، تفسیر امام احمد و امام، اب سنو عبارت ذرا صحیح کر لینا، یہ لمبی ساری عبارت ہے۔ فَإِن نَادَاهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ فَلَمْ يَسْمَعْ، فَإِن نَادَاهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ فَلَمْ يَسْمَعْ لِتَشَاغُلِهِ أَوْ غَفْلَتِهِ حَنِسَا۔ نص علیہ احمد فإنه سئل عن رجل حلف اللہ یکلم فلانا فناداہ والمحلوف علیہ لا یسمع، عبارت صحیح کرو۔ سئل عن رجل حلف، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اللہ یکلم فلانا، میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا۔ اب سمجھو، ایک آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، فناداہ، پھر اس نے اس کو آواز دی، والمحلوف علیہ لا یسمع، اس حال میں کہ محلوف علیہ سن نہیں رہا تھا۔ اور جس کے بارے میں قسم اٹھائی تھی، محلوف علیہ جس کے بارے میں قسم اٹھائی تھی کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، وہ محلوف علیہ سن نہیں رہا تھا۔ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اب وہ محلوف علیہ سن نہیں، لیکن اس نے اس کو آواز دے دی، تو مسئلہ لکھا ہوا ہے یہنس، آنس ہو جائے گا، ہانس ہو
کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ أَرَادَ تَكْلِيمَهُ، اس نے تو ارادہ کر لیا نا اس کے ساتھ کلام کرنے کا، اس کو سنانے کا، کلام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وَهَذَا لِكَوْنِ ذَلِكَ يُسَمَّى تَكْلِيمًا، یہ اس کو تکلیم کہتے ہیں۔ اگلی عبارت يُقَالُ كَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَسْمَعْ، آگے وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، یہاں سے اب استدلال ہے، اب اس عبارت کو آگے سمجھنا۔ اب وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، اب اس نے کہا تھا کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا اور وہ مر گیا، وہ سمجھو وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، وہ جس کے بارے میں قسم اٹھائی ہے کہ بات نہیں کروں گا، اب وہ مر چکا ہے، او غائباً، یا دور ہے، مر چکا ہے یا زندہ ہے لیکن کہیں دور ہے، او مغمن علیہ، یا بے ہوش ہے، او اسما، یا بہرا ہے، لا یعلم بتکلیمہ ایاہ، اس کے کلام کرنے سے وہ سن سکتا، جان سکتا نہیں ہے، اب لم یحنس، حانس نہیں ہوگا، قسم اٹھائی بات نہیں کروں گا، مرنے کے بعد کلام کر رہا ہے، یا غائب سے کلام کر رہا ہے، یا ڈورے سے بہرے سے کلام کر رہا ہے، تو حانس نہیں ہوگا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام احمد۔ آگے وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي، اور یہی مسلک ہے امام شافعی کا۔ بات کو اب ذرا سمجھنا، قسم اٹھائی تھی بات نہیں کروں گا، اب مرنے کے بعد بات کی ہے، مرنے کے بعد، یا وہ دور ہے تو حانس نہیں ہوگا۔ یہ مذہب ہے امام احمد کا بھی اور امام شافعی کا بھی۔ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ يَحْنَسُ بِنِدَاءِ الْمَيِّتِ، یہ صرف امام ابو بکر، یہ ایک حنبلی عالم ہے، حنبلی عالم یہ کہتا ہے کہ حانس ہو جائے گا۔ اب ذرا بات کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لو، پھر میں ترجمہ کر کے بات سمجھاتا ہوں، پہلے ویسے سمجھو۔ قسم اٹھائی ہے فلاں سے بات نہیں کروں گا، اب مرنے کے بعد بات کرے تو وہ سن سکتا، یا غائباً دور ہے کہیں اور یہ بات کرے تو وہ سن سکتا نہیں ہے، یا ڈورا ہے، بہرا ہے، یہ بات کرے تو وہ سن سکتا۔ جہاں سن سکتا نہیں ہے، وہ سمجھے، سن سکتا، اس کا اپنا عقیدہ بھی ہے کہ اب یہ سن سکتا نہیں ہے، اور پھر یہ بات کرتا ہے، اب یہ حانس نہیں ہوگا۔ امام احمد بھی کہتے ہیں حانس نہیں ہوگا کیونکہ مردہ سنتا نہیں ہے، امام شافعی بھی کہتے ہیں حانس نہیں ہوگا کیونکہ مردہ سنتا نہیں ہے۔ ہاں ایک عالم ابو بکر، یہ حنبلی عالم ہے، وہ کہتا ہے مردہ سنتا ہے، اور سمجھے وہ کیا کہتا ہے کہ مردہ، اس لیے وہ کہتا ہے حانس ہو جائے گا، حانس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ کیا ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ اب آگے آؤ، لِأَنَّ النَّبِيَّ كَلَّمَهُمْ، وہ جو رسول پاک نے کلیب بدر میں کلام کی تھی، ابو بکر کی دلیل وہ ہے کہ نبی پاک نے جو کلام کی تھی تو کلام اسی لیے کی تھی تو وہ سنتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے، سنتا ہے، اس لیے حانس ہو جائے گا۔ لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ حانس نہیں ہوگا، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ حانس، سمجھو پہلے مسلک گزر گیا امام ابو حنیفہ کا، اب دو اماموں کا مذہب آ رہا ہے، امام احمد کا اور امام شافعی کا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مردہ سنتا نہیں ہے، اس لیے قسم اٹھائی اور پھر بات کی تو حانس نہیں ہوگا۔ اب سنو آگے دلیل، او آگے جا کے دیکھو، وَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَاءِ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، یہ اس کی آگے وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى، وَلَنَا یہ دلیل دیتا ہے امام احمد کے مذہب کے لیے۔ امام لنا یہ کتاب جس کا حوالہ آ رہا ہے حنبلی مذہب کی کتاب ہے۔ کس مذہب کی؟ حنبلی۔ حنبلی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی ہے کہ مردہ نہیں سنتا، وہ سمجھے، جس طرح حنفی مذہب ہے کہ مردہ
نہیں سنتا، حنبلی مذہب بھی ہے کہ مردہ نہیں سنتا، شافعی مذہب بھی ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ لنا ہماری دلیل یہ جہاں اس قسم کا لفظ آئے نا لنا، مراد ہوتا ہے ہمارے پورے مذہب کی دلیل، اور جہاں لفظ ہو لی میری دلیل، وہاں مراد ہوتا ہے پورا مذہب نہیں بلکہ میری اکیلی بات ہے۔ اور سمجھے، لنا عندنا اس قسم کا لفظ آئے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ پورا مذہب۔ اب یہ حنبلی مذہب میں دلیل ما انت بمسمع من فی القبور ہے، یہ امام احمد کی دلیل اور امام شافعی کی دلیل کہ مردہ نہیں سنتا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت وما انت بمسمع من فی القبور۔ تو ان دو اماموں کے نزدیک بھی اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مردہ۔ یہ دلیل تبھی دے رہے ہیں نا، دونوں اماموں کا مذہب سمجھو، امام احمد کا بھی اور امام شافعی کا بھی، دونوں اماموں کا مذہب، پہلے امام احمد کا، امام ابو حنیفہ کا گزر گیا ہے، ان دو اماموں کا مذہب بھی ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔ دلیل قرآن کی آیت، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی۔ ان دو اماموں کے نزدیک قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے کہ مردہ، یہ نقلی دلیل ہے۔ آگے وَلِأَنَّهُ، یہ عقلی دلیل، وہ سمجھو، بات کو سمجھو ذرا، اگلی بات میں سمجھاتا ہوں، پہلے ذرا تھوڑا سا سمجھ لو۔ کہتے ہیں جو دور آدمی ہو نا، غائب ہے، دور کہیں کراچی میں ہے، ہندوستان میں ہے، برطانیہ میں ہے، دور ہے کہیں، وہ ہماری بات سن سکتا نہیں ہے، دور ہے، بعید، وہ ہماری بات سن سکتا، یہ عقلی دلیل دے رہی ہیں۔ دور ہے کراچی میں، برطانیہ میں، جہاں کہیں ہے، اس جہان میں تو ہے نا، اس جہان میں تو، اور جو مر گیا ہے وہ اس جہان میں ہے ہی نہیں، اس کا جہان ہی بدل گیا۔ زندہ انسان دور ہو تو وہ کیا ہے؟ زندہ بعید، زندہ، اور جو مر گیا وہ بعید نہیں، وہ ابعد۔ بات کو سمجھو، جو مر گیا وہ کیا ہے؟ ابعد، جو مر گیا وہ کیا ہے؟ ابعد۔ اب سمجھو ان دونوں اماموں کی دلیل، وہ کہتے ہیں جب دور ہو، بعید ہو، وہ نہیں سنتا، تو جو ابعد ہے وہ بطریق اولا نہیں سنتا۔ اور سمجھے، ایک تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ مردہ نہیں سنتا، دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ بعید نہیں بلکہ کیا بن گیا؟ ابد۔ کیوں کہتے ہیں بعید ہونا؟ تو بعید کے جسم کے اندر روح ہے، اس کے حواس ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہونے کی وجہ سے وہ سنتا نہیں ہے، ورنہ اس کے حواس کام کر رہی ہیں۔ اور جو مر گیا ہے اس کے حواس ختم، جو مر گیا روح نکل گئی، مر گیا روح نکل گئی، اس کے حواس ختم ہو گئے، اب نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ کہتے ہیں بعید کے حواس تو موجود ہیں، لیکن جو مر گیا اس کے حواس ہیں ہی کوئی نہیں۔ جب بعید جس کے حواس ہیں وہ نہیں سنتا، تو جس کے حواس بالکل ختم ہو گئے ہیں وہ بطریق اولا نہیں سنتا۔ اب دیکھو عبارت، وَلِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَتْ حَوَاسُهُ، جو مر گیا اس کے حواس باطل ہو گئے، ختم ہو گئے، وَذَهَبَتْ نَفْسُهُ، اور اس کی روح چلی گئی۔ جو مر گیا اس کے حواس کیا ہو گئے؟ تمہارے حواس بھی باطل ہو گئے ہیں،
وہ خدا دے بندے ہو ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں ناراض ہو گئے ہو، بس کر دئیے تو پھر بولو خدا کے بندو بطلت